اللہ نے صرف اور صرف دین میں رکھا ہے۔ اللہ کو ماننے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں اور دین پر مکمل طور پہ چلنے میں اللہ نے عزت رکھی۔ اسلام میں عزت ہے، قرآن میں عزت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عزت رکھی۔ اور اس سے ہٹ کر چلنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برخلاف چلنے میں اس دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اسلام سے پہلے والی زندگی دیکھ لیں اور اسلام کے بعد والی زندگی دیکھ لیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ایسے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، اور حکم کنہیں دیا جا رہا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جا رہا ہے کہ آج آپ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کو بتا دیا کہ جو دین کو سینے سے لگائے گا ہم غلام کو بھی ایسے عزت دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں موجود ہیں۔ کیا دربار ہوگا، سیدھا سادہ سا دربار ہوا کرتا تھا، اس میں موجود ہے، کوئی شاہانہ جلال نہیں، کوئی شاہانہ رعب اور دبدبہ نہیں کہ ظاہری طور پہ لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار اور غلام بنانے کی ایکٹنگ، کچھ بھی نہیں، سیدھے سادہ ایک دربار تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سامنے سے داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ دین کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ رب العزت نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمکا، فرمانے لگے میری وجہ سے کہاں اسلام چمکا، میں اسلام کی وجہ سے چمکا ہوں۔ فرمانے لگے کہ عمر تو وہ تھا کہ جسے اونٹ چرانا بھی نہیں آیا کرتے تھے، جسے اس کا والد کہا کرتا تھا کہ اے عمر تمہیں تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ یہ عزت ہے جو اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے، صحابہ کرام کو بھی دی اور مجھے اور آپ کو بھی جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جس عزت سے اللہ نوازیں گے وہ صرف اور صرف اسلام سے ملے گی، وہ صرف اور صرف قرآن کو اپنے سینے سے لگانے سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وہ مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نمازیں کون پڑھائے گا؟ آپ نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، کہا یہی تمہاری امامت کرے گا جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عزت جو ہے وہ صرف اور صرف دین میں ہے، وہ صرف اور صرف قرآن میں ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری سریہ بھیجا تھا، آخری لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، آخری لشکر کے بھیجتے وقت بھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے لشکر کا جو سپہ سالار بنایا وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جن کی عمر اس وقت صرف اور صرف 17 سال تھی۔ اس 17 سال کے نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے لشکر کا سالار بنایا، گویا کہ بتایا کہ عزت وہ صرف اور صرف دین میں ہے، کہ جو دین کو پکڑے گا اللہ کسی کو بھی عزت دے سکتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حافظوں کو کیسی عزت دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، قراء ہیں، جو عزت اللہ نے دین سے جڑنے والوں کو دی ہے ایسی عزت کسی کے پاس نہیں۔ گلیوں میں ہمارے وہ ساتھی جو پہلے کاروباری تھے، جو باہر کاروبار اور باہر کی دنیا میں مصروف تھے، چلا 4 مہینے لگاتے ہیں، کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، باقی ساتھی نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، شاید پہلے ان کی کوئی بات بھی نہ سنتا ہو۔ دین کو سینے سے لگایا، اللہ کے راستے کے اندر نکلے، اللہ کے دین کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو چمکا دیا، کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ عزت صرف اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی ہے۔
تو جب تک ہم اپنی زندگی میں دین کو نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ہم اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کی زندگی میں قرآن اور اسلام کے احکامات کو نہیں لے کر آئیں گے، جب تک ان کو قرآن سے محبت کرنے والا نہیں بنائیں گے، اس دنیا میں بھی ٹھوکریں کھائیں گے، آخرت میں بھی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ رب العزت کتنی عزت دے رہے ہیں ایک بچے کو کہ جو قرآن کا حافظ بن گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ایک تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کو بھی مان کر دے گی، ایسا تاج پہنائیں گے اللہ رب العزت۔ یہ عزت بچے کے والدین کو مل رہی ہے، بچے کو اللہ تعالیٰ کیسی عزت دے، اور یہ عزت صرف اور صرف قرآن مجید کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی ساری عزتیں عارضی ہیں، دنیا کی ساری عزتیں اس لیے عارضی ہیں کہ دنیا کے عہدے عارضی ہیں۔ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی چاہے ڈی سی ہے، کوئی چاہے آئی جی ہے، کوئی چاہے جج ہے، کوئی چاہے آرمی چیف ہے، اس کی عزت تب تک ہوتی ہے جب تک اس کے پاس ہو جائے، ڈنڈا اس کے ہاتھ تب تک چلتا ہے جب تک اس کے پاس ہو جائے۔ قرآن کا حافظ مرتے دم تک عزت حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو مرتے دم تک عزت دیتے ہیں قرآن مجید کی برکت سے۔ اور دین اور کلمہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ اگر رہا، اگر ہم نے اس کے مطابق صحیح زندگی گزاری، اللہ مرتے دم تک عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اصل عزت قرآن مجید کے اندر رکھی ہے۔ بنائیں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، بنائیں آپ اپنے بچوں کو انجینئر، بنائیں آپ اپنے بچوں کو بڑے بڑے عہدیدار، لیکن قرآن کی تعلیم ضرور ہے۔ اور یہ دو چیزیں کوئی متضاد نہیں ہیں جنہیں ہم نے آپس میں ٹکراؤ پیدا کر رکھا ہے کہ بچوں کو قرآن پہ لگا دیں گے، اسکول چھوٹ جائے گا ان کا کالج چھوٹ جائے گا، وہ کہاں سے کمائیں گے۔ ایسے میں نے دیکھے ہیں پنجاب کے اندر تو ہمارے علاقے توسہ شریف کی طرف سے ایسا ٹرینڈ ہے اور ایسا ماحول ہے، ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی ڈاکٹر ہے، ایک بھائی انجینئر ہے، دوسرا بھائی پھر ڈاکٹر ہے، ایک بھائی آرمی کے اندر بڑا آفیسر ہے، سب کے سب قرآن کے حافظ۔ کیا قرآن نے ان کو ڈاکٹر بننے سے روک دیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے دماغ اور کھول دیے اور وہ مزید دنیا کی تعلیم کے اندر اور بچوں سے زیادہ آگے ہو گئے۔ ایک اسکول کے استاد مجھے ملے، انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ ہمارے پاس جو قرآن کے حافظ آتے ہیں، قرآن پڑھنے والے آتے ہیں، وہ اور بچوں کے مقابلے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اللہ ان کی سینے، اللہ ان کے دل دماغ کھول دیتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے اگر قرآن مجید کی تعلیم میں لگ جائیں گے تو پھر ڈاکٹر کیسے بنیں گے، پروفیسر کیسے بنیں گے، بڑے افسر کیسے بنیں گے۔ اللہ کے بندے اگر نہ بھی بنے تو قرآن جیسی بادشاہت جسے مل جائے قرآن کی وجہ سے، جسے عزت ملے، بادشاہت ملے، اور آپ کو کیا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے بیٹی کی شادی مختصر سی کی، کوئی خاص اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا، اور جب بیٹے کا قرآن مجید مکمل ہوا تو بہت بڑی دعوت کی، وہ اتنے خوش تھے کہ قرآن مجید میرے بچے نے مکمل کیا ہے۔ پھر بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا اگر میں تمہیں کوئی دنیا کا بڑا عہدہ دلوا دیتا، بڑی سے بڑی ڈگری دلوا دیتا، بڑی سے بڑی تعلیم دلوا دیتا، وہ صرف اور صرف یہیں پر شاید مجھے فائدہ دیتی، شاید نہ دیتی، کیونکہ بڑے جو بن جاتے ہیں تو پھر والدین کو چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بڑے عہدیدار بن گئے ہیں، پھر والدین کی ویسے خدمت نہیں کرتے، اور کوئی ہوتے ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کچھ والدین بڑے پروفیسروں، بڑے عہدیداروں کے، ڈی سی کے، اے سی کے، ان کی خدمت حاصل کر پاتے ہیں، کچھ بیچارے بالکل نہیں کر پاتے۔ تو فرمانے لگے کہ شاید تیری وجہ سے مجھے دنیا میں فائدہ ملتا اور شاید نہ بھی ملتا، لیکن میں نے تجھے قرآن مجید کی تعلیم دے دی، یہ تعلیم مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی یہ قرآن مجید کی تعلیم مجھے فائدہ دیتی رہے۔ چنانچہ ان کے بیٹے مولانا احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا محمد احمد صاحب ان کا نام تھا، ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد روزانہ کم سے کم 2 سپارے قرآن مجید کے پڑھ کے میں اپنے والد کو ہدیہ کرتا ہوں۔ والد چلے گئے، اعمال نامہ ان کا جاری ہے۔ ہمارے ساتھ 2 لڑکے پڑھتے تھے، دونوں بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دونوں عالم بنے، دورہ حدیث میں ہمارے ساتھ تھے، تو کہنے لگے کہ ہم جب قرآن مجید کے حافظ بنے تھے تو حافظ بننے سے پہلے ہماری والدہ فوت ہو گئی تھی۔ وہ ماشاءاللہ عالم بھی دونوں ساتھ بنے تھے اور حافظ بھی دونوں ساتھ ہی بنے تھے۔
تو وہ دونوں بھائی، ان میں سے ایک بھائی اپنا واقعہ سنانے لگا کہ جس دن ہم حافظ بنے اس رات کو ہماری ایک رشتہ دار خاتون نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ہماری والدہ ایک صحرا میں کھڑی ہے اور اس کے اس طرف بھی ایک درخت ہے اور بائیں طرف بھی ایک درخت ہے۔ تو وہ ان کی والدہ اس رشتہ دار خاتون سے کہنے لگی، ابھی تک مجھ پہ بڑی دھوپ تھی، آج میرے 2 بچے حافظ بن گئے، آج میرے اوپر 2 سائے آ گئے۔ اندازہ لگائیں، وہ بچے ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، کچھ بھی بنتے، کیا آخرت میں، کیا قبر کے اندر اس والدہ کو یہ فائدہ ملتا جو انہوں نے ان خاتون کے خواب میں آ کر بتایا؟ تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، دنیاوی جہالت کو دور کرنا بھی ضروری ہے، اخروی جہالت کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیاوی جہالت دور ہوگی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے، اخروی جہالت دور ہوگی آخرت کی تعلیم حاصل کرنے سے۔ ہم نے تو ان میں ٹکراؤ پیدا کر دیا، ایک حاصل ہو سکے گا تو دوسرا حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے ذہن کی بات ہے۔ اگر ہم بچوں پہ محنت کریں اور ان کو ماحول قرآن والا فراہم کریں تو یاد رکھیے کہ وہ شوق سے قرآن مجید کے حافظ بنیں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو ہی فائدہ دے۔ ایک واقعہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص وہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزرا، رات ہوئی، اسے سو گیا، دیکھتا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اسی قبرستان والے سب کے سب اٹھے جاگے اور سارے کچھ چن رہے ہیں اس طرح۔ ایک بابا درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، وہ کچھ نہیں چن رہا۔ تو خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے ان بابا سے پوچھا کہ یہ سب کیا چن رہے ہیں؟ کہا کہ جو آتے جاتے یہاں ان کو کوئی ثواب ہدیہ کرتا ہے یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی انہیں ثواب ہدیہ کرتا ہے تو یہ اسے چنتے ہیں۔ تو کہا کہ بابا آپ کیوں نہیں چن رہے؟ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے اور وہ میرا بیٹا مجھے روزانہ قرآن کا ہدیہ بھیجتا رہتا ہے، مجھے الحمدللہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو خواب میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا فلاں بازار کے اندر حلوائی کی دکان پہ بیٹھتا ہے۔ کہنے لگے میں خواب سے جاگا حیران و پریشان، جب میں نیند سے جاگ کے صبح میں روانہ ہوا سیدھا اسی راستے اور وہاں جا کر دیکھا تو وہی بازار، وہاں حلوائی کی دکان اور وہاں پر وہی ایک لڑکا جو انہوں نے بتایا، ایک لڑکا لوگوں کو مٹھائی بھی بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، جو خرید رہے ہیں وہ بھی بیچ رہا ہے، ساتھ میں اس کے لب بھی ہل رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا کرتا؟ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اپنے والد کو ہدیہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں گیا، کام وغیرہ مکمل کر کے پھر میں اسی راستے سے گیا، قبرستان کے راستے سے، رات ہوئی، میں سو گیا بڑے عرصے بعد۔ کہا کہ جب میں وہاں پر سویا تو بڑے عرصے بعد گزر ہوا، وہاں سویا تو خواب میں پھر دیکھتا ہوں کہ سب لوگ اٹھے ہیں اور سب لوگ کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں، سب اٹھے اور سب کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں۔ دیکھا تو وہ بابا بھی کچھ نہ کچھ چن رہا ہے۔ میں نے اس بابا سے پوچھا کہ پچھلی دفعہ تو آپ نے کہا تھا کہ میں مر چکا ہوں لیکن میرا بیٹا حافظ ہے، وہ پڑھ پڑھ کے مجھے بھیجتا رہتا ہے، مجھے لوگوں کے ثواب چننے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ بھی لوگوں کے ساتھ ثواب چن رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا میرا وہ بچہ فوت ہو گیا جو مجھے قرآن مجید کا ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوں اور اس خواب کی سچائی معلوم کرنے کے لیے میں دوبارہ اسی بازار میں گیا، دیکھا تو وہ دکان ویران پڑی ہے، آس پاس پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے بچوں کا قرآن کا حافظ بننا اور بچوں کو اس قرآن کو سنبھال کے رکھنا، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آپ اور میں اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے بچے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں۔ تو اس تعلیم کو ہم کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، اس تعلیم کو ہم کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں اور اس تعلیم کے حاصل کرنے والوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج میرے اور آپ کے ذہنی پسماندگی کی یہ حالت ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی سوٹڈ بوٹڈ کار کے اندر کوئی افسر آ جائے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، قرآن کا حافظ یہاں آ جائے کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرے۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے عزت دینے نہ دینے سے نہ اس کی عزت بڑھے گی نہ گھٹے گی، جو عزت اللہ نے اس کو دی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، وہ عزت کم نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ اپنی عزت گھٹوا رہے ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر، قرآن والوں کی عزت نہ کریں۔ اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں، بوٹ بھی پالش کر کے دے رہے ہیں اور اس کی پینٹ شرٹ بھی استری کر کے دے رہے ہیں، وردی بھی استری کر کے دے رہے ہیں اور ٹائی بھی بہترین قسم کی لگا کے دے رہے ہیں،
اور اس کا بستہ بیگ وہ بھی بالکل نیا اس کے ہاتھ کے اندر دے رہے ہیں، اور بالکل بنا کے گاڑی بھی اس کے لیے بک کروائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، 5000 فیس بھی اس کی دے رہے ہیں، امتحانات کی فیس الگ دے رہے ہیں، 1000 نخرے پرائیویٹ اسکولوں کے برداشت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا سیکھنے والا بچہ جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ماں نہ اس کے کپڑوں کو دیکھتی ہے کہ وہ کپڑے صاف ستھرے پہن کے جا رہا ہے یا نہیں، باپ نہ اس کی کوئی ٹوپی اور جوتے کو دیکھتا ہے کہ ٹوپی پھٹی ہوئی ہے یا نئی ٹوپی ہے، جوتے میرے بیٹے کے کیسے ہیں، کوئی اس چیز کو نہیں دیکھتا، بس قرآن حاصل کرنے کے لیے پڑھنے جا رہا ہے، بس آ جائے گا۔ یہ عزت میں نے اور آپ نے رکھی ہوئی ہے قرآن مجید کے پڑھنے والے کی۔ کہاں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں دیں گے، کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی نگاہ پڑے گی جب ہم خود ہی ان کو عزت نہیں دے رہے۔ پھر ماشاءاللہ اگر قاری صاحب فیس رکھ لے، 200 روپیہ اگر فیس رکھ لے مہینے کی، ہم سب کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی، بھائی کس چیز کی فیس مانگ رہے ہیں 200 روپے کی مہینے کی۔ پرائیویٹ اسکول والوں کے 1000 نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں، قرآن کا حافظ جو قرآن مجید وہاں سیکھنے جا رہا ہے، اگر مدرسے والے 200 روپے فیس رکھتے سب کو مسائل شروع ہو جائیں گے۔ یہیں پر مسجد کے اندر میں نے دیکھا قاری صاحب نے 50 روپے فیس رکھی ہوئی تھی، ایک اچھے خاصے امیر شخص کے بیٹے نے اس 50 روپے کی بجائے 20 روپے لا کر دیے قاری صاحب کو اور بولا کہ بس یہی ہے اور نہیں ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ ہم مر ہی جاتے، ہم نے قرآن مجید کے پڑھانے والوں کی جو عزت رکھی ہوئی۔ تو یاد رکھیے میں اور آپ اپنی ذلت اور پسماندگی کے خود ذمہ دار ہیں، کوئی امریکہ کی سازشیں نہیں ہیں، کوئی اسرائیل کی سازشیں نہیں ہیں، کوئی باہر والوں کی سازشیں نہیں ہیں۔ ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی وہ طاقت صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی جو صحابہ کرام کو عزت دے سکتی تھی، وہ آج بھی موجود ہے جو مجھے اور آپ کو عزت دے سکتی ہے، لیکن میں اور آپ اس عزت کے نہ حقدار ہیں نہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کچھ اپنے ذہنی سوچ کو بدلیں، کچھ اپنے دماغ کو بدلیں، قرآن والوں کی عزت کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیمات لائیں گے، علماء کی عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں گے۔ ان سے اگر تعلق کو توڑیں گے، اپنے بچوں کو اس ماحول سے دور رکھیں گے، تو یاد رکھیے کہ ہمارا گھر بھی بے دینی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ ماحول سے ہے، میں اور آپ بھی ماحول سے ہیں، ہمارے بچے بھی ماحول سے ہیں۔ جیسے ہی یہ ماحول ہمیں دین کا نہیں ملے گا تو یہی بچے بڑے ہو کر آپ کا گریبان پکڑ رہے ہوں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم وہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو قبطی سمجھتے ہیں۔ کہا کہ وہ تمام کتابیں ضبط کے قابل ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لڑکے اپنے باپ کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دین ایسی چیز ہے، دین کا جو علم ہے وہ ایسی چیز ہے، آپ کے بچوں کو دیں گے، مرتے دم تک یہ بچے آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں اور اپنے ارادوں کو بدلیں، اور ارادہ کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، دنیا کی تعلیم بھی دیں گے، دنیاوی جہالت بھی دور کر دیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کو برابر رکھیں گے، لیکن اس سے اونچا ہم ان کو لے کر جائیں گے، قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، حافظ بنا کے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ۔ جن کے بچے ہیں وہ ان کو قرآن کا حافظ بنائیں، جن کے بچے نہیں ہیں وہ شادیاں کریں، اس نیت سے کریں اللہ مجھے اس سے نیک اولاد دیں گے، دین کی خدمت کریں گے، دیکھیں کیسے کیسے پھر آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔